بعض دوست اس انداز محبت پر معترض ہوتے ہیں اور ایک حدیث ہمیں سناتے ہیں، کلو بدعت دلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کلو محدثۃ بدعت وکل بدعت دلالہ۔ تو میں آپ کو مسلم شریف کی ایک حدیث اس موضوع پر سنا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، من سنّ فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بہا۔ فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اسے اجر ملے گا، اور اس کے بعد جو جو اس طریقے پر عمل کرے گا ان کا ثواب بھی طریقہ رائج کرنے والے کو ملے گا۔ اب یہ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں ہے کلو بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور دوسری حدیث میں ہے جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اسے اس کا اجر ملے گا، اور جو بعد میں عمل کریں گے ان کا اجر بھی اس شخص کو ملے گا۔ اب ان دونوں حدیثوں میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے، مطابقت کیسے ہوگی؟ علامہ شامی نے رد المختار کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ہر وہ نیا کام جو مقاصد شریعت کے مطابق ہو وہ بدعت نہیں ہے، وہ سنت ہے۔ تو اب ایک اصول علامہ شامی کے الفاظ سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ مقاصد دین سے آشنائی حاصل کریں۔ جس دور میں آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے اور اختلافی بحثیں بہت زیادہ زور پکڑ گئی ہیں، ان سے بچنے کا اور دین کو سمجھنے کا آسان طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مقاصد دین سے آگاہی حاصل کریں۔ اللہ نے دین نازل کیا ہے تو آخر اس دین کو نازل کرنے کا کوئی مقصد تو ہے۔ بحث کرتے ہوئے دلائل دینے میں آپ ایسا انداز نہ اختیار کر لیں کہ آپ دلائل دیتے ہوئے ان چیزوں کو ترجیح دے دیں جو مقاصد دین کے ہی مخالف ہوں، متضاد ہوں۔ آپ اس دلیل کو ترجیح دے دیں اور اس سے نتیجہ اخذ کر لیں، ایسا نتیجہ جس سے دین کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہو۔ تو جب تک آپ مقاصد دین سے آشنا نہیں ہوں گے آپ اختلافات کا حل نہیں تلاش کر سکتے۔ کس چیز سے آشنا ہونا ضروری ہے؟ مقاصد دین۔ پہلا مقصد توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو دین کا پہلا مقصد تو توحید ہے۔ قرآن پاک کا موضوع جو ہے وہ توحید ہے۔ دوسرا مقصد، موضوع تو توحید ہے لیکن عنوان رسالت ہے، یعنی رسول کو چھوڑ کے کوئی توحید تک نہیں پہنچ سکتا۔ کائنات کی نشانیاں دیکھ کر کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا خدا ہے، لیکن وہ خدا کیسا ہے، کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے، اس کی کون سی شانیں ہیں اور کون سی چیز اس کی شان کے لائق نہیں، یہ بتائے گا تو رسول بتائے گا۔ ان چیزوں کا علم ہوگا تو دروازہ نبوت سے ہوگا۔ اس لیے رسول کو چھوڑ کر توحید تک نہیں کوئی پہنچ سکتا۔ تو مقاصد دین میں سے ہے نسبت رسول کو حاصل کرنا۔ پھر مقاصد دین میں ہے حلال کو اختیار کرنا اور حرام کو چھوڑنا، اور اس میں جو مقصد پیش نظر ہے وہ ہے نجاست کو چھوڑنا اور طہارت کو اختیار کرنا۔ نہ انسان کے کپڑوں پہ پلیدی لگی ہوئی ہو، نہ انسان کے دل پہ پلیدی لگی ہوئی ہو، انسان کا ظاہر بھی پاکیزہ ہو، انسان کا باطن بھی پاکیزہ ہو۔ یہ دین کے مقاصد میں سے ہے۔ انسان حلال کو اختیار کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، یہ دین کے مقاصد میں سے ہے۔ انسان آخرت کی فکر کرے اور دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارے، اپنے اصل مقام کو اور اصل زندگی کو پہچانے، یہ نزول قرآن کے مقاصد میں سے ہے۔ 5 مقاصد میں نے بیان کیے،
اگرچہ اور بھی مقاصد ہیں، لیکن آج کی محفل کے حوالے سے جو چیز میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، توحید ہماری تخلیق کا مقصد ہے، لیکن یہ مقصد دروازہ رسالت پہ آنے سے پورا ہوتا ہے۔ الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فرق ہے، بات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فرق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے، وہ بنانے والا، یہ بننے والے۔ اللہ اور اس کے ذات، اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فرق ہے، بات میں کوئی فرق نہیں ہے، معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو معاملہ آپ رسول کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ معاملہ آپ خدا کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں یوتے رسول فقد اطاع اللہ۔ الحمد سے والناس تک پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ کریم، جشن آمد رسول۔ اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں۔ جس کے دل میں رسول کا ادب ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہے۔ حضور کا ذکر شریعت کے مقاصد میں سے ہے، ذکر رسول مقاصد شریعت میں سے ہے۔ یہ ضمنی چیز نہیں ہے کہ ذکر رسول کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ ذکر رسول ضمنی چیز ہے یا مقاصد شریعت میں سے ہے؟ الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں، سب سے پہلے حضور کی نعتیں تو خود خدا نے بیان فرمائی۔ آج یہاں اسٹیج پہ جو نعتیں پڑھی جا رہی ہیں وہ کسی شاعر مخلوق میں سے حضور کے کسی غلام کی لکھی ہوئی ہے، پر پہلی نعت تو خود خدا نے حضور کی پڑھی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ خدا کتنا سجا سجا کے حضور کا ذکر کر رہا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ خدا کتنا سجا سجا کے اپنے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ سب سے پہلی نعت کس نے پڑھی؟ ذکر رسول ضمنی چیز ہے، محض مستحب چیز ہے، یا مقاصد شریعت میں سے ہے؟ میلاد کی محفل کر کے ہم شریعت کا مقصد ہی پورا کر رہے ہیں۔ میلاد کی محفل میں کیا ہوتا ہے؟ حضور کا ذکر، اور حضور کا ذکر جو ہے یہ مقاصد شریعت میں سے ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا میں مسلمان کتنے تھے؟ اسلام صرف ایک شہر تک محدود ہے، مکے سے باہر کسی دوسرے شہر میں مسلمان کوئی نہیں، اور انگلیوں پہ مسلمان گنے جا سکتے تھے، اتنے تھوڑے مسلمان تھے اس وقت۔ مشرکین مکہ نے مشورہ کیا کہ اسلام کو ہم نے روکنا کس طرح ہے۔ ایک کافر کھڑا ہوا، اس نے کہا مٹھی بھر مسلمان ہیں، ہم انہیں پیس کے رکھ دیں گے، ان مسلمانوں کو ختم کرنا تو کوئی مشکل نہیں، ہم مکے سے باہر حضور کا ذکر نہیں پہنچنے دیں گے، آنے والی نسلوں کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مکے میں کسی ہستی نے اعلان نبوت کیا تھا۔ انہوں نے حضور کا، ان کافروں نے حضور کا نام لے کے یہ عزم کیا کہ ہم اسلام کو مکے میں مٹا دیں گے، مکے سے باہر کسی دوسرے شہر میں آنے والی نسلوں کو تو علم ہی نہیں ہوگا کہ مکے میں کسی ہستی نے اعلان نبوت کیا تھا۔ جب یہ بات میرے آقا کریم کی بارگاہ تک پہنچی، حضور کا قلب اقدس دکھا،
اللہ کریم نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کے سینے پہ سامان تسکین نازل کر کے آ۔ جبریل یہ آیت لے کے آئے ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کی خاطر آپ کا ذکر۔ بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں، اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ بیٹھے وٹ از قرآن، قرآن کیا ہے، تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں قرآن کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے دلیل مانگے کہ قرآن کے کلام خدا ہونے پہ کوئی دلیل دو، تو یہی آیت آپ اس کو سنائیں ورفعنا